بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا سبق نمبر 80 ہے، اور اس سبق میں ہم یہ دو ابواب پڑھیں گے۔ باب ما جاء کم فرض اللہ علی عبادہ من الصلاوات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں، اور باب فی فضل الصلاوات الخمس، کہ 5 نمازوں کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہوں گی۔ گزشتہ سبق میں اذان پر اجرت لینے کا بیان، اذان کے بعد کی دعا اور احادیث کے فوائد اور احادیث باب کی عصری تطبیق تھی۔ اس سبق میں فرض نمازوں کی تعداد کا بیان، فرض نمازوں کی فضیلت کا بیان اور احادیث کے دیگر فوائد اور حکمتیں اور احادیث باب کی عصری تطبیق ہوگی۔ سب سے پہلے ہم پہلا باب ما جاء کم فرض اللہ علی عبادہ من الصلاوات، اس کی احادیث پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلاة 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذا الخمس 50۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج والی رات 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر اس کے بعد کم کرتے کرتے یہاں تک کہ 5 کر دی گئیں۔ اور یہ تفصیلی واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے وہاں آسمان پر، تو انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے 2 نمازیں نہیں پڑھی، تو آپ کی امت یہ 50 نمازیں کیسے پڑھے گی، لہذا جاؤ اور اس کو کم کرواؤ۔ تو 10 جو ہے وہ کم ہوتی رہیں، بالآخر وہ 5 جو ہے وہ رہ گئیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب میں اس کے لیے اگر جاؤں گا اللہ کے پاس تو مجھے شرم آتی ہے۔ تو پھر جب یہ 5 رہ گئیں تو آواز آئی، یا محمد، اے محمد، انہ لا یبدل القول لدی، میرے پاس قول جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، لہٰذا اگر کوئی 5 وقت کی نماز کو، 5 نمازوں کو ٹائم کے اوپر اور باجماعت 5 نمازوں کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہوگا وہ 50 کے برابر ہوگا۔ اس باب کے اندر عبادہ بن صامت، طلحہ بن عبید اللہ، ابو قتادہ، ابو ذر، مالک بن صعصع، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم کی روایات بھی موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث انس رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح غریب۔ اگلا باب بھی دیکھ لیتے ہیں، باب فی فضل الصلاوات الخمس۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں آپس میں جو وقفے سے آ رہی ہیں، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کا جو بیچ میں وقفہ ہوتا ہے، اور ہر ایک نماز کا دوسری نماز کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے، تو یہ وقفہ، اس کے اندر اگر آپ کوئی گناہ صغیرہ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ نمازیں، دوسری آنے والی نماز اور دوسرا جو جمعہ ہے، یہ بیچ میں جو وقفہ ہے، یہ اس وقفے کے اندر کیے گئے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، لما بینہن، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں کا جو کثرت ہے وہ نہ ہو۔ یغشل کبائر بعض نسخوں میں ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مومن جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کے اوپر نہ چھا جائے، یعنی زیادہ کثرت جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کی نہ ہو، ان سے وہ بچا رہے۔ اور یغشل کبائر، کبیرہ گناہوں کو نہ زیادہ کیا جائے، کبیرہ گناہوں کو صغیرہ گناہوں کے اوپر زیادہ نہ چھایا جائے۔ تو اس صورت میں پھر یہ مطلب ہوگا کہ کبیرہ گناہوں کو اگر نہ کیا گیا ہو تو پھر صغیرہ جو گناہ ہیں وہ یہ ہر نماز کا جو
دوسری نماز کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے تو دوسری نماز جو ہے وہ پہلے نماز تک کے جتنے بھی درمیان میں صغیرہ گناہ ہیں ان کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے۔ اس باب میں جابر، حضرت انس، حضرت حنزلہ الاسیدی کی روایات بھی موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح۔ اور ہم ایک اور مختصر سا جو باب ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ باب ما جاء فی فضل الجماعت۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الجماعت تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، کہ جماعت کی نماز اکیلے فرد کی نماز کے اوپر فضیلت رکھتی ہے 27 درجے۔ اور اس باب کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایات بھی موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث حسن صحیح۔ وهكذا روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده ب27 درجہ۔ یہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے نافع کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ جو جماعت کی نماز ہے وہ اکیلے فرد کی نماز کے اوپر 27 درجے المضاعف ہے اور 27 درجے اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ وعامة من روى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما قالوا 25۔ اور جو عام روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں تو اس میں راویوں نے 25 کا لفظ ہے 27 کی جگہ پر، الا ابن عمر رضی اللہ عنہ، صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ 27 درجے یعنی 27 کا کی روایت کو نقل کرتے ہیں۔ فإنه قال ب27۔ اور اگلی ایک روایت دیکھ لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده ب25 جزءا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نماز جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ثواب کے اعتبار سے اس شخص کی نماز کے اوپر جو نماز اس نے اکیلے میں پڑھی تھی 25 درجے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اب آتے ہیں کہ نماز فرض کب ہوئی، اس کی تاریخ کیا تھی، معراج کی رات کب ہوئی تھی، اور احکام اور حکمتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر یہ شب معراج کی ساری تفصیل موجود ہے، اور 50 نمازوں سے جو 5 نمازیں ہوئی تھیں اس کا بھی یہاں پہ سارا قصہ موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز شب معراج میں یعنی اسرا کی رات میں فرض ہوئی۔ مشہور قول یہ ہے کہ ہجرت سے 5 سال قبل، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے 27 رجب کا بتایا ہے کہ رات 27 رجب، اور بعض کہتے ہیں منگل کی رات، بعض کہتے ہیں پیر کی رات، بعض کہتے ہیں ہفتے کی رات۔ یہ تحفہ 50 نمازوں سے شروع ہوا اور تخفیف کے بعد 5 رہ گیا، مگر اجر جو ہے وہ 50 کا ہی ہے۔ اور شرعی حکم یہ کہ ہر عاقل بالغ پر یہ فرض عین ہے۔ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا جائے، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر ہاتھ سے مارنے کی بھی اجازت ہے۔ وطر کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 5 فرض نمازوں کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وطر جو ہے وہ واجب ہے، اور حدیث یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک نماز کا اضافہ کیا گیا ہے اور وہ وطر کی نماز ہے۔ اور اہمیت اور حکمت کے اعتبار سے اگر ہم نماز کا دیکھیں تو نماز جو ہے وہ شہادتین کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے، اور یہ کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب نمازوں کی تعداد اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ 50 سے 5 ہوئی ہیں، تو اس سے کیا یہ بقیہ 45 جو ہے وہ منسوخ ہو گئی تھیں، یا بقیہ 45 جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہیں۔
یعنی ان کا حکم تو نہیں ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے وہ باقی ہیں۔ اس کا حکم یہاں ہم معرف السنن کی اس عبارت سے ملاحظہ کرتے ہیں، اور خلاصہ یہ ہے اس کا کہ معراج میں پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر تخفیف کے بعد 5 رہ گئی، اب عمل کے اعتبار سے 5 ہیں، ثواب کے اعتبار سے 50 ہیں، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 کے برابر ہوتا ہے تو 5 نمازوں کا بدلہ جو ہے وہ 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ ایک اختلاف ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بحث طلب ہے کہ کیا 50 نمازوں کا جو حکم ہے یہ 5 سے منسوخ ہوا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ نسخ نہیں بلکہ تعبیر ہے، یعنی علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے نزدیک بھی، یعنی اللہ کے علم میں پہلے ہی سے 5 ہی مقصود تھیں، 50 کا ذکر اجر و ثواب کے اعتبار سے تھا۔ اور نسخ قبل العمل کا ایک قول ہے کہ اصول فقہ کا مشہور مسئلہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے نسخ جائز ہے یا نہیں، تو معراج کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے جہاں عمل سے پہلے ہی تخفیف کر دی گئی۔ تدریجی تخفیف کی حکمت، یعنی 50 سے 5 تک کی بتدریج تخفیف میں حکم یہ حکمت تھی کہ امت پر اللہ کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خیرخواہی نمایاں ہو جائے، اور کسی حکم کے منسوخ ہونے یا نیا حکم آنے پر عمل تب واجب ہوتا ہے جب مکلف یعنی بندے کو اس کی اطلاع مل جائے۔ تحویل قبلہ کا واقعہ اس کی دلیل ہے کہ صحابہ نے اطلاع ملنے تک پرانے قبلے پر نماز پڑھی اور اسے دہرایا نہیں ہے۔ تو عہد نبوی کی یہ خصوصیت ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے نزدیک عہد رسالت میں احکام کی تبدیلی میں خصوصی رعایت تھی، اور قضاء کا حکم جو نہ دینا ہے جیسے عدی بن حاتم کے روزے کا واقعہ ہے وہ اسی روایت کی وجہ سے تھا۔ وطر کا حکم لکھا ہوا ہے کہ احناف کے نزدیک فرض نمازیں 5 ہیں، وطر واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مکالمے سے واضح ہے کہ وطر ایک مستقل فرض کے بجائے عشاء کے تابع واجب ہے، اس لیے 5 نمازوں کی گنتی میں اس کا فرق نہیں آتا۔ نماز کے دینی اور انفرادی کچھ ثمرات اور فوائد ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے جسم پر اور آپ کے روح پر اس کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے کہ تعلق باللہ اور مغفرت ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، روحانی سکون اور طمانینت ہے، کردار سازی ہے، نظم و ضبط ہے، اتحاد و یگانگت ہے، اور اسی طریقے سے سماجی فوائد میں ہم دیکھتے ہیں تو اتحاد و یگانگت ہے، اور اسی طریقے سے مساوات کا درس ہے، قیادت اور اطاعت ہے، باہمی تعاون و شناخت ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے حوالے سے یہاں معرف السنن کے اندر یہ تفصیلی بحث موجود ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی تشریح کر چکے ہیں، یہاں پر بھی یہی تفصیل ہے۔ اب 5 نمازوں کے فضائل کا جو خلاصہ ہے معرف السنن کا وہ یہ ہے کہ حدیث میں اختلاف ہے، بعض میں 27 ہے، بعض میں 25 ہے۔ جمع و تطبیق کے اقوال یہ ہیں کہ شارحین نے ان روایات میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے 15 تک توجیحات وہ پیش کی ہیں، جیسے کہ جہری اور سری کا فرق کیا ہے کہ جہری نمازوں میں 27 اور سری میں 25 درجہ فضیلت ہے، اخلاص اور خشوع کا بھی فرق کیا ہے، تعداد جماعت 27 درجہ کا اطلاق بڑی جماعت پر اور 25 کا چھوٹی جماعت پر کیا ہے، فضل اور اصل کا بھی کیا ہے کہ جیسے علامہ ابن حجر کے مطابق 25 والی روایت میں صرف اضافی فضل ہے مراد ہے، اور جبکہ 27 والی میں اصل ثواب اور اضافی فضل دونوں شامل ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ترجیح یہ ہے کہ اسرار اعداد، یعنی اگر ہم یہ جو اعداد ہیں ان کے سر کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک لطیف نقطہ ہے جو کہ روحانی حقائق سے تعلق رکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دونوں روایات اپنی جگہ درست ہیں، اور یہ تفاوت محض جو مختلف حالات، اوقات یا نماز کی کیفیت پر منحصر ہے۔ وفی الباب کے تحت آنے والے روایات کو دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام احمد نے، امام نسائی نے ذکر کیا ہے، اور الفاظ اس کے یہ ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو شیخین نے ذکر کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو جو ہے وہ حاشی کے اندر صاحب تحفۃ الحافظ نے لکھا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی شیخین نے ذکر کیا ہے۔ مالک بن سعسع کی روایت کو بھی شیخین نے ذکر کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے بارے میں صاحب تحفۃ الحافظ نے حاشی کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو امام مسلم نے ذکر کیا، اور اس طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو شیخین نے ذکر کیا ہے۔ حضرت حنظلہ اسدی یا اسیدی ان کی حدیث کو، ان کو حنظلہ الکاتب بھی کہتے ہیں، امام احمد نے ان کو اسناد جید کے ساتھ ان کی روایات کو لیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام نے ماجہ نے ذکر کیا ہے، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے ذکر کیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کو بزار نے، طبرانی نے معجم کبیر کے اندر ذکر کیا ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے
اس کو دارقطنی نے ذکر کیا ہے۔ یہ پھر وہی روایات ہیں۔ اچھا جی، سبق میں موجود احادیث کی کچھ فوائد اور حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ عمل 5 نمازوں کا ہے مگر ثواب 50 کا ہی برقرار رکھا گیا ہے۔ معراج کی رات آسمانوں پر نماز کی فرضیت اس عبادت کی انتہائی عظمت اور اہمیت کی دلیل ہے، اور دیگر آپ یہ فوائد اور حکمتیں دیکھ لیں۔ حدیث باب کی عصری تطبیق میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کی جو مصروف زندگی ہے اس میں 5 وقت کی نماز اللہ کا احسان ہے جو ہمارے معاشی نظام کو متاثر نہیں کرتی۔ اس طریقے سے ہفتہ وار ذہنی اور روحانی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے نماز جمعہ بہترین جو ہے وہ انسان کی روحانی ایک چارجنگ ہے اور انسان کو اندر سے ریچارج کر دیتا ہے۔ انفرادی زندگی کے اس دور میں باجماعت نماز مسلمانوں کے باہمی سماجی رابطے کا بہترین ذریعہ ہے، اور مسجد میں باجماعت حاضری کی پابندی انسان کو وقت کی قدر اور ڈسپلن سکھاتی ہے۔ محض چند منٹ بچانے کے لیے 27 گنا منافع چھوڑ دینا کسی عقل مند تاجر کا یعنی مومن کا کام نہیں ہے۔ یہ سوالات آپ نوٹ فرما لیں اس سبق کے حوالے سے، اگر ان کے جوابات آپ کو آ جائیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کو یہ سبق ازبر ہو گیا ہے۔ سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیں۔ اسی کے ساتھ یہ سبق نمبر 80 مکمل ہوا، جس میں یہ 3 ابواب جو ہے وہ دیکھے گئے، اور باب فی فضل الجماعتی یہ فضل صلوات الخمسی کے ساتھ ہی جڑواں باب ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ